وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، واسطے اس کے جو ڈرنے لگا رب کے حضور کھڑے ہونے سے دو باغات، جو اللہ تعالیٰ سے کمال خوف پیدا کرے۔ ایک روایت میں کہ انہا نزلت فی ابی بکر، اب حضرت عمر کے زمانے میں جو آدمی ایک کوٹھی کے اندر مرا تھا اور حضرت عمر نے ان کی قبر پر آ کر کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈر کے مرا اس کو دو باغات دوں گا، تو اندر سے آواز آئی اعطانیہما ربی، اعطانیہما ربی۔ اصلاح المسلمین حکیم الامت کی کتاب ہے، صفحہ 8 بحوالہ مستدرک حاکم۔ ذواتا افنان، دونوں شاخوں والے ہوں گے، خوب ٹہنیاں، خوب شاخیں ہری بری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں میں ہر قسم کے پھل کے جوڑے جوڑے، عمدہ کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر، بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، جس کے استر ہوں گے دبیز ریشم کے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، قریب ہوں گے دونوں باغات نزدیک ہو کر، یا پک چکے ہوں گے دونوں کا پھل لٹک کر۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، قریب ہوں گے دونوں باغات بالکل قریب ہو کر۔ ایک تو باغ ایسا ہے کہ سال بھر میں آپ درخت تک چڑھ نہ سکے، نہ سیڑھی ملے۔ ایک باغ ایسا ہے کہ اس کے پھل پودے سب کنٹرول میں ہو۔ یا تو یہ مطلب ہے وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور یا یہ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ کا معنی اور پک چکے ہوں گے دونوں باغات کے پھل، دان قریب سے لٹک کر۔ پھل جب پک جاتا ہے تو بحکم الہی نیچے ہو جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں نگاہیں نیچے کرنے والیاں ہوں گی۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، چھوا تک نہیں ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جنات نے۔ یہ بھی ایک فضل ہے کہ یہ حور، یہ جنتی عورت صرف جنتیوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ یاقوت اور مرجان ہیں، سرخ سفید، حسین جمیل، بیش بہا، جیسے بہترین یاقوت ہے۔ یاقوت ایک لال کی قسم ہے، اور کہتے ہیں کہ یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جو یاقوت تجھے دلائے یا تیرے یاقوت بیچ کے آئے، اس کو آپ 50-60 ہیرے دے دیں کہ یہ آپ رکھ لیں۔ یاقوت ہی سب سے بہترین اور سب سے مہنگا پتھر ہے، عموماً سرخ ہوتا ہے، اور یاقوت میں جذب ہے، جزر ہے، ہیبت ہے، روب ہے، خوف ہے۔ وہ اس دل کو قوی کر دیتا ہے، قوی کو قاتل کر دیتا ہے۔ بادشاہان دوسروں پر فتحیاب ہونے کے لیے ان کو رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت نے اس سے تعرض نہیں کیا، اس لیے بیشتر محدثین ان کی تاثیرات کے قائل نہیں ہیں۔ ایک مختصر جماعت ہے وہ کہتی ہے تاثیرات حق ہے، اور وہ مختصر جماعت زیادہ سمجھدار ہے، ان کی بات قوی ہے۔
هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ حسن عمل کا بدلہ ثواب ہے۔ پہلے احسان سے مراد ہے حسن عمل، اور دوسرے احسان سے مراد ہے بہترین جزا و ثواب۔ حسن عمل کا بدلہ بہترین جزا ہے اور عمدہ ثواب ہے۔ دوسری تفسیر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے ان اچھے اعمال کا بدلہ مگر یہ کہ ان کو ملے گی خیرات و احسان۔ آگے آ رہی ہے حسین با کردار عورت ہے۔ احسان سے مراد احسان ہے، خیرات و احسان۔ اور تیسری تفسیر، پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے۔ حل جزاء التوحید الا الجنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر روح المعانی میں یہ تفسیر معصور منقول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل جزاء التوحید الا الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں توحید پر جنت دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے علاوہ دو اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ ایسو داوان من الرئی مدحامَّتَانِ ایسو داوان من الرئی، بہت زیادہ پانی پلایا گیا ہوگا تو زیادہ پانی پینے کی وجہ سے درخت اور جھنڈ، باغات اور شجر اور ان کے جو حدیقے ہوتے باغیچے وہ بالکل سیاہ نظر آتے، سیاہ۔ ایسو داوان من الرئی، اور حدیث میں ہے مدحامَّتَانِ اے خضراوان، ہرے بھرے دور سے دکھائی دیتے ہیں جیسے کالے ہو چکے۔ ایسو داوان من الرئی، سبحان اللہ، مدحامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عجیب بات سنو، ہرا جب زیادہ ترقی کر لے تو کس طرح نظر آتا ہے؟ کالا۔ ہری پگڑیاں ہیں بریلویوں کی اور کالی ہے شیعوں کی، دونوں ایک چیز ہے، اول و آخر کا فرق ہے۔ ایسو داوان من الرئی مدحامَّتَانِ، سیاہ اور ہرے میں بہت مناسبت ہے۔ یہ اسپتالوں میں مریض کو ہرے رنگ کے کپڑے پہناتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بزرگ محسن ڈاکٹر عبدالصمد کو اس دن کہا کہ یہ کیا ضرورت ہے ہرے کی؟ تو انہوں نے کہا ہرا کپڑا خون چھپاتا ہے اور سرجریوں میں بہت خون نکلتا ہے، اگر کسی اور رنگ کا کپڑا ہو تو پورا نظر آ جائے گا، مریض وہیں کا وہیں ڈر جائے گا، مر جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا آپ کو یاد ہے کہ بیکا اور نبی دو گاؤں ہیں ان کے قریب میں اور ہمارے ان کے بیچ میں سرحد میں، وہاں ایک خاندان ہے، وہ باولے کتے کے ڈسے ہوئے کو دم کرتے ہیں۔ باولے کتے کا ڈسا ہوا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہے، اگر اس تک علاج ہوا یا دم کرایا گیا تو بچتا ہے ورنہ پھر نہیں بچتا۔ ان کا دم بہت عجیب ہے، آدمی کو ڈسا ہے کتے نے جہانگیرے میں، اور وہ 20 میل 15 میل دور جگہ ہے، وہاں جا کر کے میاں صاحب کو کہتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا آدمی کتنے عمر کا ہے، کس رنگ کا ہے اور کہاں جا رہا تھا، کیسے کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ جو کتے نے کاٹا ہے اس کو پہچانا ہے، کس رنگ کا تھا، وہ سب بتاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آٹا لیتا ہے اپنے گھر سے، آٹا اس کو دم کر کے اس کو چھوف کر کے کھولتا ہے، اس میں سے بال نکلتے ہیں اسی کتے کے،
پھر دوبارہ اور ہٹا لیتا ہے. اگر بال کم ہونے لگا تو وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں آ گیا. بس 2-3 ٹائم دم کرنے کے بعد جب بال بالکل ختم ہو جائے ادھر بیمار ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. اور جب بال بڑھتے ہیں، دوسرا پیڑا لے لیا اس میں اور بڑھ گئے، تیسرا لے لیا پورا بال ہی بال ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا دم ختم ہو گیا، ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. جس وقت وہ کہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے اس وقت مریض کا حال غیر ہوتا ہے. وہ باولا ہو چکا ہے تو پورا پاگل، اور پھر وہ جس کو وہ کاٹے گا وہ بھی دیوانہ ہوگا. تو لوگ ان کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ ہمارا آدمی، ہم بہت تنگ ہیں، زنجیریں توڑتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں. اب سن لو، اخیر میں جب وہ دیکھ لے کہ بالکل کوئی ذریعہ نہیں ہے بچنے کا، تو وہ ہرے رنگ کا ایک کپڑا گھر سے دیتے ہیں، چھوٹا سا کپڑا، کہتے کسی طریقے سے لکڑی پہ رکھ کے یہ اس کے سر کے اوپر رکھو، بفضل الہی وہ ہرا کپڑا آنا نشانی ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے. بس وہ ختم ہو جاتے، یہ نشانی آ گئی، ہرے ہرے نشانی ہے، یہ ہلاکت کی نشانی، تباہی کی. چونکہ اس فرقے میں تفقع نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بزرگان دین اور کامل و اکمل علماء اور اولیاء دیوبند سے بغض و عناد کی وجہ سے اللہ نے ان سے فہم دین سلب کیا ہے. ہر کام ان کا غلط، ہر کام غلط. ایسو دعوان من الرئی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے ہوں گے جن کا پانی پھوٹ رہا ہوگا، پانی اوپر سے آ رہا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. ان دونوں میں پھل ہوگا اور کھجوریں اور انار. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. ان جنتوں میں با کردار خوبصورت عورتیں. خیرات، با کردار. عورت کا پہلا کام کمال سیرت ہے، دوسرا کمال پھر صورت ہے، تو صورت کو متاخر کیا اور سیرت کو متقدم کیا. فافہموا ایھا الطلاب. سبحان اللہ. فیہن، ان جنتوں میں خیرات حسان، با کردار اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. حوریں ہوں گی جو روکی گئی ہوگی خیموں میں. یہ نہیں کہ بازاروں میں پھرنے والیاں، تارک روڈ اور نرسری پر لنڈماری کرنے والیاں. عورت کی بہترین خصلت یہ ہے کہ وہ گھر میں قید ہو. حور، یہ با کردار اور حسین عورتیں حوریں ہیں. مقصورات، جن کو روک لیا گیا فی الخیام، خیموں میں، گھروں میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ان کو روندہ نہیں ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جن نے. اس سے پتہ چلا کہ جنات بھی گڑبڑ شڑبڑ کرتے ہیں. بعض عورتوں کے بدچلن ہونے کی صورت میں جن ان پر عادی ہو جاتا ہے اور وہ بھی رات کو آ کر کے اپنا کام کر لیتا ہے. قرآن کریم کے ان آیات کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ باوضو سوئے، خاون کی اطاعت و فرمانبرداری میں سوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. ٹیک لگائے ہوں گے باریک ہرے ریشم پر
ہرے بھرے ریشم، وعبقری اور دبیز حسان بہت خوبصورت. بعض اوقات باریک کپڑا پسند ہوتا ہے، موسم کا تقاضا ہے، بعض اوقات دبیز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ، ٹھیک لگائے ہوئے ہوں گے باریک ہرے ریشم پر. وعبقری حسان اور دبیج ریشم پر جو بہت حسین ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام، بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو واقعی عزت اور اکرام والے.